صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور انشاءاللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس حدیث کا سلسلہ ہوگا اور صرف 7 منٹ کا یہ سلسلہ ہوگا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور اس کی وضاحت یہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو سننا، اس کو یاد رکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس کو شاد و آباد رکھے کہ جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور جیسا سنا ویسے آگے پہنچا دیا۔ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہ جو حضور علیہ السلام کی حدیثیں سنتا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو اگر ہم ماہ رمضان کے اندر چونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہمیں ایسے کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ جو نیکی کمانے کا موقع ہو۔ تو مختصر وقت کے اندر ہم ڈھیر نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نیت اپنی بنا کر رکھیں کہ انشاءاللہ روزانہ جو درس کا سلسلہ ہوتا ہے، یا عشاء کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہوگا، یا عصر کے بعد درود پاک کی محفل کا سلسلہ ہوگا، تو اس کے اندر ہمیں پابندی کے ساتھ ہم شرکت کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، مشہور حدیث پاک ہے، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی کتاب کے شروع میں لکھا۔ بخاری شریف ہے تو سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی، اسی طرح مسلم شریف ہے اور دیگر محدثین نے اس کو سب سے پہلے لکھا، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اس کو حاصل کر سکے، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اسے نکاح کرے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے نیت کے حوالے سے بتایا کہ جو نیت ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ نیت ہی ہوتی ہے کہ ایک عمل وہ نیت کی وجہ سے ثواب بن جاتا ہے، نیت کی وجہ سے گناہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کا ذکر کیا، کیونکہ ہجرت وہ عبادت ہے کہ جب ہجرت کرنے کا سلسلہ آ جائے اسلام کے اندر، جہاں احکامات ہیں، تو ہجرت کے اندر بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس عبادت کا ذکر کیا جس میں قربانیاں بھی زیادہ ہیں، جس میں مشقت بھی زیادہ ہے، اور فرمایا اگر وہ ہجرت کرتے وقت اس کی نیت اللہ رسول کو راضی کرنے کی ہے تب اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اگر ہجرت میں اس کی نیت اللہ رسول کو راضی کرنے کی نہیں بلکہ اس نے نیت بنا لی کہ میں دوسری جگہ جاؤں گا تو وہاں پر تجارت کر لوں گا، وہاں پر جو ہے نا میں مال کمانا شروع کر دوں گا، یا کسی عورت کے لیے اس نے ہجرت کی تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی ایسی عبادت جس میں مشقت بھی ہے، قربانی بھی ہے، اس عبادت پر بھی نیت کے بدلنے سے ثواب سے محرومی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی نیتوں کو بڑا سوچنا چاہیے نیتوں کے حوالے سے۔ اب ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو گناہ مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ رسول کو راضی کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، تو اس پر ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے نماز پڑھتے وقت کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں میں میری تعریف ہو جائے، لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے متقی سمجھیں، تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھیں عمل ایک ہی کیا لیکن نیتوں کی وجہ سے جو ہے ایک عمل ثواب بن گیا اور ایک عمل گناہ بن گیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں پر غور کرنا چاہیے، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب ماہ رمضان آ گیا
اب کوئی نیت یہ کر لے کہ میں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، ماہ رمضان میں اتنے مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، میں روزانہ اتنے درود پاک پڑھوں گا، نیتیں کر لے، اور پھر کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا یا اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس کو پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اس کی نیت کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی اچھی نیتوں کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ اب آپ فجر میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، تو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی فرامین جو سنائے جائیں گے، درس ہوگا، علم دین کی گفتگو ہوگی، میں اس میں بھی شرکت کروں گا، تو ساتھ ساتھ آپ کو نماز کے ساتھ ساتھ علم دین کی محفل میں حاضر ہونے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو بندہ جتنی نیتیں زیادہ کر لے گا اتنے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ اور عبادت کے اندر ہمیں نیت ایک ہی رکھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔